اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، خدا کی قسم سارے دن چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ اس عمل کی برکت سے پہاڑوں میں چھپا رزق بھی آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے ہی عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ آپ سنبھال نہ سکیں گے۔ آج میں آپ کو جو اعمال بتاؤں گی، جو کام بتاؤں گی، ان پر آپ نے صرف 20 سے 25 دن لگاتار عمل کرنا ہے۔ صرف 20 سے 25 دن۔ 20 سے 25 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا نوازے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ جلالی عمل بھی ہے، جمالی عمل بھی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو ذمہ دار میں ہوں گی، کیونکہ یہ عمل ہمارا خود کا کیا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ کسی عام بندے کا بتایا ہوا عمل نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، ولیوں کے سردار کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ نے ان کاموں پر عمل کر لیا اور اس وظیفے کو پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھول دینا ہے، اور پھر آپ کو اتنا رزق اور دولت ملے گی کہ دنیا رک رک کر، کھڑے ہو کر آپ کی قسمت کو دیکھے گی، آپ کو دیکھے گی، اور آپ کی قسمت پر، آپ کے مقدر پر، آپ کے نصیب پر رشک کرے گی۔ امیر سے امیر شخص بھی، بادشاہ بھی ہوگا نا، تو وہ بھی آپ کی قسمت پر رشک کرے گا۔ اب اس سے بڑا عمل جو ہے وہ کوئی نہیں۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنیں، اس عمل کو سمجھیں، پھر اس عمل کو 20 سے 25 دن بس آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کے معجزات آپ خود دیکھیں گے، آپ خود کہیں گے، کامنٹ باکس میں آپ خود مجھے بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کس کس انعامات سے نوازا ہے اور کیا کیا آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی جو شرائط ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 شرطوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ 3 کام آپ نے پکڑ لینے ہیں، اور پھر دیکھتے رہیں کہ آپ کی قسمت اور مقدر کس طرح کھلتا ہے۔ اور جو بندہ یہ وظیفہ کرتا رہے گا اس کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب کو چمکاتا رہے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میں دعا کرتی ہوں کہ جو بندہ اس عمل کو کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا نصیب اور مقدر کھلوا دیں گے۔ اس عمل کو بتانا میرا کام تھا، آپ کو اس وظیفے کی طرف لے کر آنا میرا کام ہے، وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگنا میرا کام ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے یا رب جانے، وہ اللہ سے آپ کی باتوں کو منوائیں گے، آپ کی مشکلات کو آسان کروائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کی پہلی شرط ہے نا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اب صدقہ، دھیان سے میری بات سنیے گا کہ صدقہ آپ نے چاہے 5 روپے کا صدقہ کر دیں یا 10 روپے کا صدقہ کر دیں، غریب سے غریب انسان جو ہوگا، جو مانگنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی یہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ 5 روپے کا سکہ صدقہ کر دیں یا 10 روپے صدقہ کر دیں۔ جو امیر لوگ ہیں وہ ایک مرغی صدقہ کر دیں۔ اور صدقہ جب آپ نے دینا شروع کرنا ہے پھر آپ نے رکنا نہیں، یعنی 20 سے 25 دن آپ نے مسلسل یہ صدقہ دیتے رہنا ہے۔ کوئی بھی صدقہ دیں، 10 روپے دیں، 5 روپے دیں، یا مرغی صدقہ دے دیں، گوشت صدقہ دے دیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو پہلے دن صدقہ دینا ہے وہیں آپ نے صدقہ دیتے رہنا ہے، جو آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، چاہے آپ انڈے صدقہ کر دیں، پیسے صدقہ کر دیں، گوشت صدقہ کر دیں، مچھلی صدقہ کر دیں، چاہے آپ چرند پرند کو کوئی دانہ ڈال دیں، چاول ڈال دیں، باجرہ وغیرہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بکرا دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو بکرا صدقہ کر دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے صدقہ ضروری نہیں کوئی بڑا ہونا چاہیے، آپ 5 یا 10 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب جن کے پاس 5 یا 10 روپے بھی نہیں نا صدقہ دینے کے لیے، ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور صدقہ کر دینا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنیں کہ صدقہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، اور تب تک اپنے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھنا جب تک صدقہ نہ دے دے۔
صدقے کے حصے کا جو آپ نے مال نکالنا ہے وہ آپ نے ٹائم سے نکال دینا ہے، نماز فجر کے بعد ہی نکال دینا ہے، اور صدقے کے نام سے وہ رکھ دیں۔ جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے یا آپ کسی کے پاس جائیں، کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کے پاس اگر جائیں تو آپ وہ صدقہ اسے دے دیں، لیکن صدقہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد نکال دینا ہے، اور تب تک آپ نے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھنا جب تک صدقہ نہ نکال لیں۔ صدقے کے حصے کا جو بھی آپ نے دینا ہے اسے ایک سائڈ پر رکھ دیں اور پھر اپنے دنیا کے جو کام ہے نا ان میں مصروف ہو جائیں۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے، اور 20 سے 25 دن مسلسل آپ نے صدقہ کرتے رہنا ہے کسی بھی چیز کا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور جن کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، وہ لوگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے۔ مولا ہمارے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، رزق دولت تو ہمارے پاس ہے نہیں، مولا تیرے پاک کلام کا ذکر کر کے ہم تیری راہ میں صدقہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آپ کو میں نے 2 صدقے بتائے ہیں، ایک مال کا صدقہ، دوسرا امال کا صدقہ۔ ایک آپ نے دنیا کا جو آپ کے پاس رزق دولت ہے اس کا صدقہ کرنا ہے، اگر کسی کے پاس رزق اور دولت نہیں تو وہ امال کا صدقہ کر دے، اور امال کا صدقہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کا بابرکت ذکر ہے جو آپ نے کرنا ہے صرف 21 مرتبہ۔ نمبر 2 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے بہت آسان کام ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو صرف 10 دن مشکل ہوگی، صرف 10 دن، 8 سے 10 دن آپ کو صرف مشکل یہ کام لگے گا۔ جب آپ کو اس کام کی عادت پڑ جائے گی نا تو آپ اس عمل کے جو معجزات دیکھیں گے یا اس عمل کی جو برکات دیکھیں گے وہ آپ پھر حیران رہ جائیں گے، اور پھر آپ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ عمل بہت آسان ہے۔ کیا عمل ہے؟ وضو کرنا۔ آپ دن رات وضو میں رہا کریں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، آپ نے ہر وقت وضو میں رہنا ہے۔ آپ چاہیں اپنے گھر کے کام کر رہی ہوں، خواتین سے مخاطب ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، چاہے بچوں کے کام ہے، چاہے کچن کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کی حالت میں آپ نے رہنا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کاروبار پہ جائیں، مزدوری کرنے جائیں، اپنی دکانوں پہ جائیں، اپنے کاروبار کی طرف جائیں، وضو کر کے گھر سے نکلیں۔ آپ دکان سے ایک انڈا لینے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یا پھر اپنے بچوں کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں، انہیں سکول چھوڑنے جاتے ہیں صبح کے وقت، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو ضرور کرنا ہے، اور جب بھی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کریں۔ یہ نہ کہیں 5 منٹ بعد کروں گی، 10 منٹ بعد کروں گا، نہیں، اسی وقت اٹھیں وضو کریں۔ صرف 8 سے 10 دن آپ کو یہ کام مشکل لگے گا۔ آپ اگر 10 دن اپنے نفس پر جبر کر کے، جد و جہد اپنے ساتھ کر کے یہ کام کر لیں گے نا، پاکیزگی حاصل یعنی وضو کر لیں گے، تو پھر آپ اس کے معجزات اور اس کے فائدے اور برکات خود دیکھیں گے، کیونکہ وضو کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا۔ آپ کہیں گے میں فلاں کام کر لوں یا فلاں کام کر لوں پھر وضو کروں گا یا کروں گی، تو آپ نے اپنے نفس پر جبر کرنا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ شیطان روک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کو شیطان روکے گا کہ وضو نہ کرو، لیکن آپ نے اپنے اوپر جبر کرنا ہے، آپ نے زبردستی اٹھنا ہے اور اٹھ کر آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، وہ دھیان سے میری یہ بات آج لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ وہ خود نہیں کہتے کہ ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ ہی انہیں پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کا غصہ جو ہے وہ بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے غصے کی سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ نہ رزق چھینتا ہے، نہ دولت چھینتا ہے، نہ آپ کی آسائشوں میں کوئی کمی کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے یا اللہ کو اپنے بندے پہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ پہلا کام جو کرتا ہے نا وہ بندے سے سجدہ کرنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی پہلی نشانی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اللہ ہی پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نماز رہنے دو، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے یا اگلی نماز پڑھیں گے، یہ رہنے دیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ آپ کو پسند نہیں کر رہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ آپ اپنے اوپر زبردستی جبر کریں، وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس نیت سے حاضر ہوں کہ یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما
فرما دے تو توبہ قبول کرنے والا، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے مولا، تو رحمان اور رحیم ہے۔ بس آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وضو کرنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تھوڑی سی آپ کو محنت ضرور کرنی پڑے گی، لیکن اس عمل کے آپ کو معجزات بڑے ملیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، نمبر 1 پہ آپ نے صدقہ دینا ہے، نمبر 2 پہ آپ نے باوضو رہنا ہے، اور نمبر 3 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، اپنے بستر پر لیٹ کر یا کوئی بھی کاروباری اڈے پر بیٹھ کر، خواتین کھانا بناتے ہوئے، اپنے بچوں کو تیار کرتے ہوئے، بچوں کا کوئی گھر کا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، خواتین ہو چاہے مرد حضرات ہو، چلتے پھرتے جب بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے اسی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بس آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اس کے علاوہ یا اللہ یا سلام استغفر اللہ، یا اللہ یا سلام استغفر اللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے جب بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ پڑھتے جائیں۔ آپ نے کوئی گنتی نہیں کرنی، ان گنت پڑھتے جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، کوئی بھی آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو آپ چاہے درود پاک پڑھ لیں، چاہے یا اللہ یا سلام استغفر اللہ، چاہے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھتے ہی بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی، بیماروں کو شفا ملے گی، پہاڑوں میں چھپا رزق بھی ہوگا تو وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہ اتنا جلالی عمل ہے، یہ اتنے جلالی کلمات ہیں، ایک درود پاک اور دوسرا یا اللہ یا سلام استغفر اللہ، یہ کلمات بڑے جلالی ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے قرضوں سے نجات ملے گی، اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا تو آپ کو واپس بھی ملیں گے، بیماروں کو شفا ملے گی، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہوں گی، جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، جن پر آسمانی بلائیں اترتی ہیں یعنی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی، اور یہ ایسے اعمال ہیں جن کے کرتے ہی بندشیں رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہوگا، بیماری کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگی، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا کا، چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا۔ نوکریاں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ملیں گی، کاروبار آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ملے گا، اس کے علاوہ برکت اتنی ہوگی کہ آپ سمیٹ نہ سکیں گے۔ ایک بار یہ عمل کر کے تو دیکھیں، یہ 3 کام کر کے دیکھیں، اور پھر آپ خود کامنٹ باکس میں آ کے بتائیں گے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ بس یہ 3 آپ نے کام کرنے ہیں اور پکے آپ نے ان کاموں کو پکا کرنے کا عہد کر لینا ہے، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد صدقہ بھی دیں گے، وضو بھی کریں گے، اور آپ پہ درود بھی پڑھیں گے اور اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کریں گے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں، اگر آپ نہ بھی عمل کریں گے تو آپ کے دل میں پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، دماغ پریشان ہوگا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے، اب ہم نے اگر یہ کام نہ کیا تو ہمیں نقصان ہوگا۔ آپ اللہ کے نبی سے وعدہ کریں، جب آپ نے اللہ کے نبی سے وعدہ کرنا ہے پھر آپ کی مشکلات کو آسان کروانا نبی کا کام ہے، اللہ جانے یا اللہ کا نبی جانے، تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور رزق اور دولت کے پہاڑوں کو اپنے اوپر ٹوٹتا ہوا، اپنے اوپر برستا ہوا، اپنے گھر میں دولت کو آتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔